بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ہسبینڈ وائف بانڈنگ فار کڈز ڈیولپمنٹ. اس ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم ایک سے زیادہ ویڈیوز بنائیں گے اور اس ویڈیو میں ہم اس تعلق کی اہمیت کے اوپر بات کریں گے. دس ریلیشن شپ از اے سوائل اینڈ کڈز آر پلانٹس. یہ ریلیشن شپ ایک زمین کی طرح ہے اور بچے پودوں کی طرح ہیں. زمین اگر بنجر ہے تو پودے کمزور ہیں اور ان کا پھل بھی کم ہے. زمین اگر زرخیز ہے تو پودے بہت مضبوط ہیں اور ان کا پھل بھی بہت زیادہ ہے. سیم اسی طریقے سے اگر آپ کا ریلیشن شپ بہت مضبوط ہے، بہت اچھا ہے، آپ ایک دوسرے کی کیئر کر رہے ہیں، تو یہ ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا آپ کے بچے کی ایفیشنسی کو، اس کی افیکٹونیس کو اور اس کی اچیومنٹس کو. میں ایک اسکول میں پیرنٹنگ کے اوپر ایک ورکشاپ کر رہا تھا تو ایک ٹیچر نے اپنی سٹوری مجھ سے شیئر کی. وہ کہنے لگی کہ ہمارا ایک بچہ اس ڈیوریشن میں پیدا ہوا جب ہمارا تعلق آپس میں ویک تھا اور ہم بہت زیادہ سٹریس میں رہتے تھے، اور اس بچے کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول یہ ہے کہ وہ کوئی چیز آسانی سے سمجھ نہیں سکتا. اس کو سبق جو ہے وہ بڑی دیر سے یاد ہوتا ہے اور وہ اکثر کنفیوز رہتا ہے. اور اس کے برعکس 3-4 سال بعد ہمارا دوسرا بچہ پیدا ہوا. اس وقت ہم خوش رہتے تھے، ہم ہیپی رہتے تھے اور ہمارا ریلیشن شپ آپس میں بہت زیادہ سٹرونگ تھا. ہم ایک دوسرے کی کیئر کرتے تھے اور اس بچے کی ایفیشنسی کے اندر بہت زیادہ فرق ہے. وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ بہت جلدی کر لیتا ہے، وہ لیسن بہت جلدی یاد کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، چیزوں کو پک بہت جلدی کر لیتا ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ریلیشن شپ آپس میں مضبوط ہے، کیئرنگ ریلیشن شپ ہے، تو یہ ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا آپ کے بچے کی ایفیشنسی کو. اور ایک اور بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ریلیشن پیدا کیے ہیں، انسانی جو ریلیشن پیدا کیے ہیں، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کا نکاح کیا. نکاح سے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا ریلیشن وجود میں لائے وہ ہسبینڈ وائف کا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی. جب اولاد ہوئی تو پھر ماں باپ کا ریلیشن وجود میں آ گیا، پھر اور اولاد دی، پھر بہن بھائیوں کا ریلیشن وجود میں آ گیا. تو یو کین سے دس ریلیشن شپ از دا مدر آف آل ریلیشنز. یہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے یہ تمام ریلیشن کی ماں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی ساری زندگی جو ہے نکاح کے بعد اس ریلیشن شپ کو نبھانے پہ لگا دیتا ہے. وائف جو ہے وہ اپنی ساری فیملی چھوڑ کے آتی ہے اور اس ریلیشن شپ کو نبھانے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دیتی ہے. تو یہ ریلیشن شپ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اچھا، اس ریلیشن شپ کو جب ہم قائم کرتے ہیں، جب ہم اس کو بنانے لگتے ہیں، تو وہاں ہم کچھ مسٹیکس کرتے ہیں. ایک مسٹیک ہم یہ کرتے ہیں کہ جب جو ہی ہم اس تعلق کو جوڑتے ہیں تو اس وقت ہسبینڈ کی فیملی یہ کوشش کرتی ہے کہ وائف میرے مطابق ہو جائے، ہمارے مطابق ہو جائے، اور وائف کی فیملی یہ اس کوشش میں لگ جاتی ہے کہ ہم ہسبینڈ کو اپنے مطابق کر لیں. تو اگر ہم یہ کام کریں گے، ایک دوسرے کو اپنے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم ایکچولی اس ریلیشن شپ کو ویک کرنا سٹارٹ کر دیں گے. جبکہ تعلق قائم کرتے وقت دونوں فیملیز کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک ایسا نیا فیملی یونٹ قائم کر رہے ہیں، ہم ایک ایسی نئی فیملی بنا رہے ہیں جو ہماری دونوں فیملیز سے زیادہ مضبوط ہوگی. اور اس نئی فیملی یونٹ کے اندر ہماری دونوں فیملیز کی نسبت جو ویکنیسز ہیں وہ کم سے کم تر ہوں گی. جب یہ ہم نیت کریں گے کہ ہم نے اس نئی فیملی یونٹ کو وجود اس طریقے سے دینا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ سٹرونگ ہو، تو پھر میاں بیوی کا آپس کا ریلیشن جو ہے وہ ہم مضبوط کر پائیں گے، ٹھیک ہے. اور ایک اور بات جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس ریلیشن شپ کے اندر آپ نے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ نہیں سمجھنا. جس طرح اولڈ سیولائزیشن کے اندر جینڈر ان ایکوالٹی کی بات کی جاتی تھی کہ مرد جو ہے وہ زیادہ اہم ہے اور عورت کم تر ہے، عورت کم اہم ہے. اور پھر اس کے مقابلے کے اندر ماڈرن سیولائزیشن آ گئی جو یہ کہنے لگی کہ دونوں برابر ہیں. حالانکہ جو جینڈر ان ایکوالٹی کی بات ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جو جینڈر ایکوالٹی کی بات ہے وہ بھی رانگ ہے. اصل بات کیا ہے یا ٹھیک بات کیا ہے؟ ٹھیک بات یہ ہے کہ یہ جینڈر کمپلیمنٹریٹی ہے، کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا لازم و ملزوم حصہ ہے. کوئی ایک فیملی یونٹ بھی ایک کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکتا. یہ دونوں ہوں گے تو مکمل ہوں گے، فیملی یونٹ مکمل ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر وہ خصوصیات، وہ صلاحیتیں زیادہ رکھی ہیں، عورت کے اندر وہ صلاحیتیں کم ہیں.
اور کچھ ایسی باتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر وہ خصوصیات وہ صلاحیتیں زیادہ رکھی ہیں، مرد ان کے اندر ویک ہے. تو یہ دونوں ایکچولی مل کے ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. تو ہم نے جینڈر ان ایکویلٹی کی یا ایکویلٹی کی بات نہیں کرنی، ہم نے جینڈر کمپلیمنٹریٹی کی بات کرنی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر جو ہے وہ نامکمل ہے، دونوں مل کے ایک فیملی بنائیں گے. اور ایک اور بات ہم نے اس ریلیشن کو ڈیولپ کرتے ہوئے جو ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ کوٹیشن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. وہ کہتے ہیں کیپ یور آئیز وائڈ اوپن بیفور میرج، کیپ یور آئیز وائڈ اوپن بیفور میرج اینڈ ہاف شٹ آفٹر ورڈز. شادی کرنے سے پہلے آپ اپنی دونوں آنکھیں کھلی رکھیں، اور جو ہی آپ کا نکاح ہو جائے تو آپ آدھی آنکھیں بند کر لیں. یعنی اب آپ نے جو ہی نکاح ہو گیا ہے تو آپ نے اس تعلق کو نبھانے کی بات کرنی ہے، اس کو ایڈجسٹ کرنے کی بات کرنی ہے، اس کو توڑنے کی بات نہیں کرنی. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے ہم نے آدھی آنکھیں اپنی بند کی ہوتی ہیں، اور جو ہی نکاح ہو جاتا ہے نہ صرف ہم اپنی آنکھیں پوری کھول لیتے ہیں بلکہ اپنے سارے فیملی ممبرز کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی آنکھیں کھول لیں، کہ سارے کے سارے آنکھیں کھولنے کے بعد ہم وہ آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ آبزرویشن والی بات جو ہے وہ نکاح سے پہلے کرنی چاہیے. اگر آپ اس فارمولے پہ عمل کریں گے، کیپ یور آئیز وائڈ اوپن بیفور میرج ہاف شٹ آفٹر ورڈز، تو آپ کا تعلق مضبوط ہوگا. اور اگر آپ اس کے برعکس کام کریں گے تو پھر آپ کا تعلق ویک ہوگا. اور یہ آپ اپنا تعلق ویک نہیں کریں گے، ایکچولی آپ اپنے بچوں کو ویک کریں گے. جتنا تعلق اپنا کمزور کریں گے اتنے آپ اپنے بچوں کی ایفیشنسی کو ویک کریں گے، اور جتنا اس تعلق کو مضبوط کریں گے اتنا آپ اپنے بچے کی ایفیکٹونیس کو بہتر کریں گے. تو اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم جو فلاسفی آف ایکسیپٹنس ہے، جس میں ہم 3 دفعہ کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو ایکچولی اس قبول ہے 3 دفعہ کہنے کے پیچھے کیا فلاسفی ہے، کیا حکمت ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر بات کریں گے. جزاکم اللہ خیر.